یہ جامعہ اپنا فخر زمن، یہ نازش ملک و شان وطن، یہ گلکد یہ شاداب دکن، یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن، یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن۔ یہ جامعہ اپنا فخر زمن، یہ نازش ملک و شان وطن، یہ گلکد یہ شاداب دکن، یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن، یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین اور مشاہدین، فی الحال یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے یہ بر صغیر کے نامور مؤسس جامعہ دارالسلام عمر آباد، آپ کی مختصر زندگی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس مجلس میں رکھوں گا، اور کاکا محمد عمر رحمہ اللہ سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی جا رہی ہیں تاکہ سب اس بات سے واقف ہو سکیں کہ عالمی سطح کا یہ ادارہ جامعہ دارالسلام عمر آباد، جس کی خدمات ہر باب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ادارے کے فارغین کو دنیا بھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور پھر اس ادارے کی جو خصوصیات ہیں، اس ادارے کی جو دیگر جو اہم امور ہیں جو اس ادارے کو ممتاز کرتے ہیں، اس ادارے کے جو مؤسس ہیں ان کو جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ یہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کی شخصیت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسل اس عظیم شخصیت سے واقف ہو، اس عظیم شخصیت کا جو کردار رہا ہے دینی نقطہ نظر سے، علم اور اہل علم کو لے کر، اللہ رب العالمین کی دین کی نشر و اشاعت کو لے کر اس سے واقف ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی، بحیثیت معلم، اس سلسلے میں اہل علم مدارس کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تدریسی معاملہ رہا ہے، آپ کا تعلیم کا جو معاملہ رہا ہے، تربیت کا جو معاملہ رہا ہے، اس کو بحیثیت معلم کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ مسجد نبوی پہلی درسگاہ ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ، تابعین، طب تابعین یہ بھی پڑھایا کرتے تھے، یہ بھی درس دیا کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر اہل علم کو صحابہ، تابعین، طب تابعین میں وہ مسجد میں درس دیا کرتے، مسجد میں تعلیم دیتے، یا اپنے گھروں میں، گھر کے صحن میں وغیرہ۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمہ اللہ کی جو کتاب خیر القرون کی درسگاہیں مجلد ہے، میرے پاس موجود ہے گھر میں، وہ اگر آپ کو میسر ہو تو آپ ضرور پڑھیے گا، آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ طرز و تدریس اور تعلیم کا معاملہ سلف میں کیسے رہا ہے۔ تاہم یہ جو مدارس کی جو شکل آج ہم دیکھ رہے ہیں، جامعات کی جو شکل آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس سلسلے میں کہ سب سے پہلے مدرسہ کون سا قائم ہوا، بالذات کہاں کون سا قائم ہوا، اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ البتہ تاریخ میں کچھ مدارس کے نام ملتے ہیں کہ یہ مدرسہ کب قائم ہوا، یہ مدرسہ کب قائم ہوا، ایک نمایاں اور بڑا اور مشہور مدرسہ۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ تاریخ فرشتہ جو کتاب ہے میرے پاس ہے 2 جلدوں میں، اس میں پہلی جلد میں جو ہے محمود غزنوی رحمہ اللہ سے متعلق جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ 421 آپ کا سن وفات ہے، 410 ہجری کو آپ نے ایک مسجد بنائی ہے، عالیشان مسجد غزنہ میں، افغانستان میں، اور ایک مدرسہ بھی آپ نے ساتھ میں تعمیر کیا، اور پھر اس مدرسے کے ساتھ ایک مکتبہ قائم کیا، دور دراز علاقوں سے کتابیں لے کر کے آئے، اور بہت سارے دیہات آپ نے اس مدرسے کی یعنی دیکھ ریکھ کے لیے جو ہے آپ نے وقف کر دیا۔ پھر الناس علی دین ملوکہم، اس نقطہ نظر سے جیسے کہ تاریخ فرشتہ کے مصنف نے کہا کہ لوگوں کی دلچسپیاں بڑھتی گئیں اور لوگ چھوٹے بڑے مدارس بناتے گئے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ تاریخ میں مدارس کا جو معاملہ رہا ہے، کہ مدرسہ جو بنایا گیا، جامعات جو بنائے گئے، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔
آپ دیکھیے سیرت پر لکھی گئی کتابیں بہت ساری ہیں، جس میں انبیاء علیہم کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں ہیں، صحابہ پر ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مستقل کتابیں ہیں، خلفائے اربعہ پر، عشر مبشرہ پر، دیگر صحابہ پر، علماء صحابہ پر، اور غازیان پر وغیرہ وغیرہ۔ عام علماء کی سیرت آپ دیکھیں گے، محدثین کی، فقہاء کی، مفسرین کی، نحویین کی، ادباء اور شعراء کی، ان سب پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو سیرت پر آپ کو طرح طرح کی کتابیں مل جائیں گی جو لوگوں کی دلچسپیوں کے جدا جدا محور ہیں۔ اس سلسلے میں شخصیات پر ایک خاص پہلو کی دینی جامعات و مدارس کے جو مؤسسین ہیں ان کی سیرت پڑھنا، ان کی زندگی کو پڑھنا، اس میں ایک خاص پہلو جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ ایک مدرسے کی تاسیس جس کے ہاتھوں ہوئی ہے، اس شخص کے لیے جو مشاکل رہے ہیں یا اس کی جو دینی تگ و دو اور بھاگ دوڑ رہی ہے، اس شخص کا جو اخلاص رہا ہے، دینی علم کی نشر و اشاعت میں اس کی جو دلچسپیاں رہی ہیں، اور اس کے لیے جو اس کی کمیٹی جانثار ساتھیوں کا جو معاملہ رہا ہے، وہ ایک خاص دلچسپیاں کا محور ہے۔ اس طرح کے امور کو سامنے رکھ کر کے کسی کی شخصیت کو پڑھنا ایک الگ تقاضا ہے۔ ایسے میں کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کی زندگی کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک عام مسلمان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ایک عام مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے، ایک مالدار کی زندگی کیا ہوتی ہے، یا ایک مالدار علم دوست آدمی کی کیا زندگی ہوتی ہے بحیثیت مسلمان، ان سب سے آپ پہلو تہی کر کے ایک خاص پہلو میں جب پڑھتے ہیں کہ جو ہے ایک وہ مسلمان جس نے ایک مدرسے کی تاسیس کی ہو، اس کو بحیثیت مؤسس کی اس کی زندگی پڑھنا، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ہمارے اس ملک میں مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، کتنی بڑی بڑی جامعات ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، سبحان اللہ، قدیم جدید اور مختلف مکتبہ فکر کے۔ آپ دیکھ لیجئے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، جامعہ اسلامیہ بنارس ہو، جامعہ دارالسلام عمر آباد ہو، اور پھر دیگر جو بڑے بڑے مدارس ہیں، آپ ان مؤسسین کی جب زندگی پڑھیں گے تو بالکل ایک جدا زندگی پائیں گے۔ ان کے مسائل کچھ اور ہوں گے، ان کی تگودو اور ان کے میادین کچھ اور ہیں۔ تو اس پہلو سے کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، جو وہی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ سے متعلق جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سلسلے میں جو مصادر میرے سامنے ہیں، جن کتابوں کو پڑھ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو یعنی مولانا عظمت اللہ سرمدی عمری، جو قدیم عمری ہیں، اوائلین میں سے ہیں، 1978 آپ کا سن وفات ہے عیسوی۔ صحیفہ 1977 اس میں آپ کا ایک مضمون چھپا تھا، بانی جامعہ دارالسلام عمر آباد اور کاکا خاندان سے متعلق، تو اس میں بہت ساری معلومات میں نے لی ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح سے خصوصی طور پر مولانا حبیب الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ، آپ کی جو کتاب ہے یہاں میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، چمن جامعہ کے باغبان، یہ کتاب بھی بہت ہی معلوماتی ماشاء اللہ تعالی، اور پھر جو ہے اس میں مصنف کے مشاہدات بھی ہیں اس میں، اور ایک طویل دور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اس میں مذکور ہے، تو اس اعتبار سے کتاب بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک اور کتاب ہے جو استاد محترم مولانا اسلم شاد عمری رحمہ اللہ کی نقوش جامعہ، جو آپ کا ڈاکٹری کا رسالہ ہے اور کچھ تہذیب کر کے اس کو جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو سبحان اللہ ایک موسوعہ ہے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے متعلق۔ ساتھ میں استاذ الاساتذہ مولانا حافظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کی متعدد تحریریں، جو ان سب کتابوں کی زینت ہیں، اس کی مقدمات ہیں، اور آپ کے حوالہ جات سے ہی یہ کتابیں پر ہیں، تو یہ بھی میرے سامنے رہی ہیں۔ تو میں جگہ جگہ حوالہ نہیں دے پاؤں گا، کچھ ضروری امور کے لیے میں آپ کو حوالہ دوں گا، ورنہ میری ساری معلومات آپ کو دیکھیں گے کہ یہیں سے جو ہی لی ہوئی ہیں۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کی زندگی کو بالذات میں آپ کو سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ جس دور کے ہیں یا جس علاقے کے ہیں، جغرافیہ اعتبار سے وہ کون سا علاقہ ہے، اور زمانی اعتبار سے وہ کون سا زمانہ ہے، اور دینی اور اجتماعی نقطہ نظر سے کیا کچھ حالات تھے، وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے، تب جا کر کے شخصیت سمجھ میں آتی ہے۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ جس علاقے کے ہیں، تمل ناڈو، صوبہ تمل ناڈو کا جو شمالی آرکاٹ یعنی موجودہ ویلور کے قریب ایک تجارتی معروف علاقہ ہے آمبور کے شمال میں تقریباً 8 کلومیٹر پر ایک معروف علاقہ ہے، معروف گاؤں قریہ ہے جس کا نام ہے گڑھ آمبور، جو آمبور گڑھ سے بھی معروف ہے، پہلے ابھی گڑھ آمبور سے جانا جاتا ہے۔
وہ دراصل ایک قلعہ تھا، تقریباً میں آپ کو 16ویں صدی ہجری عیسوی کی بات کر رہا ہوں، 16ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کا جو دور ہے، ایک دور ہے یعنی تقریباً 1749 عیسوی کی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، تقریباً ایک 300 سال پہلے پیچھے چلے جائیے آج سے، آپ دیکھیں گے کہ ایک صاحب تھے نواب انور الدین خان۔ نواب انور الدین خان وہ فوجی چھاونی تھی اور اس کے وہ سربراہ تھے، انہی کی نگرانی میں وہ پورا علاقہ تھا، اور وہاں پر انگریزوں کی اور فرانسیسیوں کی لڑائی بھی ہو رہی تھی، ان کے درمیان ایک عداوت تھی اور ایک درمیانی رول ادا کر رہے تھے، بھلے ہی انگریزوں کی طرف ان کا میلان زیادہ تھا سیاسی نقطہ نظر سے دونوں کے مقابل۔ ایسے میں بہرحال میں تاریخ کی جزئیات بیان کرنے کے بجائے اصل بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 1749 کی بات ہے، ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی، اس میں نواب انور الدین خان مارے گئے تھے، گولیوں سے انہیں چھلنی کر دیا گیا تھا، 77 سال ان کی عمر تھی اس وقت، اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے نے ان کی جگہ لی۔ بہرحال ایک حادثہ تھا، یہ 1749 عیسوی کی بات ہے۔ اس کے بعد مولانا حبیب الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی خاص واقعات، کوئی خاص باتیں اس کے بعد ہمیں گڑھامبور سے متعلق نہیں ملتی ہیں۔ ایک آدھ بات یہ ملتی ہے کہ انگریزوں نے اس علاقے کو یعنی اپنے ہاتھ میں لے کر کے، کیونکہ بہت بڑا علاقہ ہے پہاڑوں کے دامن میں، کیونکہ بڑا قلعہ تھا اس وقت اور اس کے پہاڑوں کے دامن میں بہت بڑی زمین ہے، تو اس کو اپنے پاس لے کر کے کانٹوں سے بھرا جو علاقہ تھا اور سینڈ کی جو اس میں جھاڑیاں تھیں اس کو صاف کر کے اسے کاشت کا کام لینا چاہ رہے تھے، لیکن اس کی اصلاح نہیں ہو پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العالمین نے باقی رکھے۔ بقول مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ معارف 1925 کا جو شمارہ ہے، اس میں آپ نے اس بات کو لکھا تھا کہ کبھی جو انگریزوں کی اور فلاں کی وہاں پر جنگیں ہو رہی تھیں، اللہ رب العالمین اصلاح کے لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ ایک تاریخی پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب رہی بات وہاں کی جو میں نے جغرافیائی اعتبار سے بیان کر دیا، اور پھر جو ہے اس کی تاریخی کا جو دور تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے زمانی اعتبار سے۔ دینی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہاں پر مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے، غیر مسلمین ان کی اپنی تہواریں تھیں، ان کے اپنے معاملات تھے، مسلمان جو تھے وہ اصل علم ان کے پاس شرعی علم نہیں تھا، دین وہاں نہیں تھا، رسومات اور جو ہے شرکیہ امور، بدعت و خرافات، توہمات کے وہ شکار تھے وغیرہ وغیرہ۔ ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ وہاں ایک صاحب تھے کاکا بہاؤدین رحمہ اللہ، اس علاقے کے تھے گڑھامبور کے۔ کاکا بہاؤدین کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ جو کاکا لگا ہوا ہے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جامعہ دارالسلام اور آباد کے اوائل فارغین میں سے مولانا عظمت اللہ سرمدی عمری ایک معروف قلمکار اور جو ہے آپ کی کافی خدمات ہیں، بہرحال یہ وقت طلب موضوع ہے، ان سے متعلق آپ دیکھیے استاد محترم مولانا اسلم شاد عمری رحمہ اللہ نقوش جامعہ میں جو ممتاز فارغین ہیں جامعہ کے، ان میں سے آپ کا بھی نام ذکر کیا ہے۔ مولانا عظمت اللہ سرمدی رحمہ اللہ اپنا مضمون جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں آپ نے اس بات کو لکھا ہے کہ کاکا سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان عرب تاجر ہمارے اس ملک آئے اور ملبار یعنی کیرلا کا جو اوپری حصہ ہے وہاں آ کر کے بسے، پھر وہاں سے مسلمان جو ہے مطلب پھیلنے لگے وغیرہ وغیرہ، تو بہت ممکن ہے کہ جو ہے وہ کوئی خاندانی لقب رہا ہو عرب تاجروں کا، جو ہے یہاں آ کر بسنے کی وجہ سے عام مسلمانوں میں وہ جو ہے وہ ایک لقب عام ہونے لگا ہو، اور یہ خاندان کا جو ہے وہیں سے یہاں منتقل ہوا ہو تمل ناڈو کے یعنی جو شمالی حصہ شمالی آرکاٹ ہے وہاں آ کر کے پہنچا ہو، اس کے امکانات ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک دوسری وجہ جو مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کاکا بہاؤدین، کاکا جو نام جو لقب ہے آپ کے خاندان کا، وہ کیوں کر، وہ اس وجہ سے کہ وہاں کے علاقے میں گڑھامبور کا جو علاقہ ہے وہاں پر یعنی لوگ یعنی آپ کو کاکا بلاتے تھے اس شخص کو جو علم رکھتا تھا، جو یا علم کا قدردان تھا، علم دوست تھا، دین سے متعلق اس کی خدمات رہی ہوں، ان کو کاکا کہا جاتا تھا، اور کاکا کا معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ محترم بھائی، برادر محترم برادر، اس معنی میں۔ تو محترم برادر گویا کہ اس کو ایک احترام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں شرعی علم کے تناظر میں۔ اس سلسلے میں مولانا عظمت اللہ سرمدی رحمہ اللہ نے ایک مثال یہ بھی دی ہے
کہ جو ہمارے بنگلور میں وانمباڑی وغیرہ میں لبے یہ جو ہے بہت معروف ہے مسلمان خاندان کے طور پر. کہا کہ یہ جو لبے ہے دراصل یعنی یہ بھی ایک عرب جو آئے تھے بطور تاجر بن کر کے, ان کو جو ہے بطور خاندان کے یا جو ہے ان کے اس کردار کی وجہ سے, ان کی نجابت کی وجہ سے, ان کے عمدہ کردار کی وجہ سے انہیں لبیب کہا جاتا تھا. یعنی گویا کہ ثابت رائے ہو, ٹھوس عقل ہو, یا عدل و انصاف کی بات ہو, یا سمجھ بوجھ کی بات ہو, عمدگی کی بات ہو, تو انہیں لبیب کہا جاتا تھا. پھر دیگر وہ تبدیل ہو گیا لفظ, ایسا تغیر ہوا کہ لبے بولنے لگی. اس سلسلے میں تمل ناڈو کے کچھ علاقوں میں امام مسجد کو جو ہے لبے کہا جاتا ہے, عام مسلمانوں کو بھی نہیں. گویا کہ احترام کی معنی میں جو ہے یہ لفظ کہا جاتا ہے. بہرحال یہ سب باتیں نہیں. تو کاکا بہاؤالدین یہ گڑامبور کے تھے. گڑامبور میں ایک مسجد ہے. ہم لوگ اکثر جب جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھتے تھے تو دوران تعلیم اکثر جمعہ کی نماز ہم وہیں پڑھتے تھے. اس پر جو کتبہ ہے آپ دیکھیں گے, جو تاریخ لکھی ہوئی ہے 1120, گویا کہ 320 سال کا دور گزر چکا ہے. وہ مسجد آج بھی کافی پختی ہے, مضبوط ہے ماشاء اللہ تعالی. جمعہ ہوتی ہے وغیرہ, وہاں پر عام نمازیں ہوتی ہیں. تو وہ جو مسجد ہے ایک تاریخی مسجد ہے, پرانی مسجد ہے گڑامبور کی, قدیم علاقہ ہے. تو کاکا بہاؤالدین وہاں رہا کرتے تھے. کاکا بہاؤالدین رحمہ اللہ کے گھر میں اللہ رب العالمین نے انہیں ایک اولاد سے نوازا, ایک لڑکے سے نوازا. ان کے گھر میں ایک لڑکا ہوا جن کا نام تھا کاکا عمر, کاکا محمد عمر. کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کا جو سن ولادت ہے 1864 یعنی 1864, 1860 پر 4, یہ آپ کا سن ولادت ہے. کاکا عمر رحمہ اللہ کی جو ولادت ہوئی تھی وہ تو گڑامبور میں نہیں ہوئی تھی. جامعہ دارالسلام عمر آباد جہاں واقع ہے عمر آباد سے تقریباً 11 کلومیٹر آگے ایک علاقہ ہے پرنامبیٹ سے آگے آندھرا اور کرناٹکا کو ملانے والی جو سڑک ہے وہاں پر قریب میں ایک قریہ ہے بترا پلی, وہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی کاکا محمد عمر کی رحمہ اللہ. وہ آپ کا ننیال تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کا ننیال بھی, مولانا اسلم شاد عمری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ آپ کا ننیال بھی کاکا خاندان ہی سے ہے. تو آپ کا ننیال بترا پلی تھا, وہاں آپ کی ولادت ہوئی, لیکن آپ کی پرورش اور آپ کا نشو و نما, آپ کا لڑکپن وغیرہ جو ہے گڑامبور میں رہا ہے. گڑامبور جس علاقے سے متعلق میں نے کہا کہ نہ علم نہ دین, بس رسومات وغیرہ جو ہے کچھ بقایا جو ہے رہی ہوں گی, وہاں آپ کی پرورش ہوئی ہے کاکا محمد عمر کی رحمہ اللہ. کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کچھ ضروری جو تعلیم ہوتی ہے اس وقت کے اعتبار سے, ہلکی پھلکی بنیادی جو تعلیم ہوتی ہے وہ آپ نے پڑھی, اور اس کے بعد آپ اپنے والد کے ساتھ جو ہے تجارت میں لگے رہے. آپ کے والد بھی تاجر تھے, اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی ایک تاجر تھے. صرف عام تاجر نہیں تھے بلکہ تجارت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو خاص ملکہ عطا فرمایا, شہرت دیا آپ کو, مقام عطا کیا آپ کو, لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت ڈالی اور آپ کو ایک رفعت سے نوازا رب العالمین نے. کاکا محمد عمر رحمہ اللہ, آپ غور کیجئے کہ چھوٹی سی عمر میں اپنی والد کے ساتھ تجارت کے لیے چلے گئے, عام تعلیم پڑھ کر کے چھوٹی سی عمر میں 18 سال کی عمر میں انہوں نے بھوپال کا سفر کیا تجارت کی غرض سے. بھوپال اور ٹونک جایا کرتے تھے, دہلی, پنجاب, امرتسر اور متعدد علاقوں میں جو ہے آپ نے گھوم پھر کر کے سب آپ نے تجارت کی. دنیا دیکھے ہوئے شخص ہیں. کاکا محمد عمر رحمہ اللہ جو ہے مدراس میں جو کمپنی تھی, روشن کمپنی, جو ہندوستان کی مایاناز کمپنی تھی, چرم کمپنی یعنی چمڑے کی کمپنی, چمڑے کو جو ہے سکھا کر کے اس کو نمکین کر کے اس کو جو ہے پورے ملک میں جو ہے اس کو سپلائی کیا جاتا تھا. اس کمپنی کے آپ شراکت دار تھے. بلکہ حیرت کی بات یہ ہے اور بلکہ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنے عظیم مقام سے نوازا کہ 1917 سے لے کر کے 1927 تک آپ جو ہے اس کے نائب صدر رہے. آپ کے چرچے تھے, یعنی جو چرم فروخت کرنے والوں کا ان کا اپنا جو ایسوسیشن ہے اس میں یعنی 75واں سال جو منایا گیا تھا اس میں آپ کا ذکر خیر ہوا, اخبار میں آپ کا نام آیا. ایک چھوٹی بات نہیں ہے, ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہ کمپنی بھی کوئی چھوٹی کمپنی نہیں ہے کہ کسی علاقے کے کنارے میں رہی ہو, بلکہ یہ پورے ملک میں جو ہے یعنی اس کے چرچے تھے اس کمپنی کے, روشن کمپنی کے. اس کے آپ حصے شراکت دار تھے, بلکہ 10 سال تک آپ اس کے نائب صدر تھے. کاکا محمد عمر رحمہ اللہ یہ جو روشن کمپنی سے جڑے ہوئے تھے, آپ دیکھیں کہ
اس کے تقریباً 27 کارخانے تھے، بڑے بڑے 27 کارخانے، اور 64 اس کے برانچ تھے اس کے۔ باہر ممالک میں بھی جو ہے جیسے سنگاپور ہے، انڈونیشیا ہے، اور جاپان میں تو اس کا مرکزی آفس تھا۔ یہاں سب جو ہے پوری دنیا میں یہاں سے سپلائی کیا جاتا تھا، تو اس کے ایک اہم حصے دار تھے آپ، اس کے ایک اہم منصب پر قائم تھے۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے تجارتی امور میں بہت ملک عطا فرمایا تھا۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ تجارت کی غرض سے آپ متعدد جگہوں کا آپ نے سفر کیا، پورے ہندوستان کے طول و عرض کا بٹوارے سے پہلے کی بات ہے، 1927 تو آپ کا سن وفات ہے، تو آپ نے پورے ملک کا جو آپ نے دورہ کیا۔ اس سلسلے میں کاکا محمد عمر رحمہ اللہ صرف سفر نہیں کیا کرتے تھے کہ صرف تجارت کی غرض سے سفر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ ان علاقوں میں جاتے اور جو ہے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کرتے، آپ بڑے بڑے علماء سے آپ نے فیض حاصل کیا، اکتساب کیا آپ نے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ بھوپال گئے تو مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب، یعنی عالمی سطح کی شخصیت ہے، 1890 آپ کا سن وفات ہے۔ مولانا بشیر احمد سہسوانی ہیں، اور مولانا سلامت اللہ جے راج پوری ہیں جو مولانا اسلم جے راج پوری کے والد ہیں، ان سب سے آپ نے اکتساب کیا ہے۔ آپ دہلی گئے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، شیخ الکل فی الکل، دنیا کی جو ہے مطلب بڑی شخصیات میں سے اپنے دور کے، تو ان سے آپ نے جو ہے فیض حاصل کیا۔ سر سید احمد خان سے آپ نے ملاقات کی، اور پھر اسی طرح سے جو ہے آپ نے پنجاب میں مولانا غلام قصوری سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ خصوصیت کے ساتھ آپ امرتسر گئے، وہاں پر جو ہے مدرسہ غزنویہ، یعنی عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، اتنی جلیل القدر شخصیت ہے، آپ ان کا سوانح حیات پڑھ کر کے دیکھیں۔ ان کے فرزند خصوصیت کے ساتھ بالذات، یعنی مولانا عبدالجبار غزنوی کی اگر بات کرتے ہیں، 1913 آپ کا سن وفات ہے۔ مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ سے آپ نے خوب فائدہ اٹھایا، خوب فائدہ اٹھایا آپ نے۔ تقریباً 12 سال آپ کے جو ہے متعدد اسفار میں، آپ کے درس قرآن میں آپ شریک رہے۔ مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ سے آپ کافی متاثر تھے۔ یہاں ایک بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ مولانا کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کوئی سند یافتہ عالم نہیں تھے، لیکن علماء سے آپ نے خوب پڑھا، خوب اکتساب کیا، علماء کی قدردانی، علم دوست انسان تھے، دین سے متعلق اچھی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، فطرت پر قائم تھے، اور جو ٹھوس علم آپ کو جو ہے آتا گیا۔ آپ نے اس دور میں ایک عجیب و غریب جو چیز دیکھی، اور وہ جس چیز کا وجود تھا وہ یہ کہ مسلمانوں میں ایک طرح کا انتشار تھا، خلفشار تھا، اور جو ہے خاص کر احناف اور اہل حدیث کے درمیان ایک طرح کی جو منافرت تھی، دونوں طرف کچھ سنجیدہ علماء تھے، سنجیدہ عوام تھی، لیکن دونوں طرف کچھ اس طرح سے یعنی ایک دوسرے کی مخالفت میں، ایک دوسرے کے خلاف چھیڑ چھاڑ، اور جو ہے بلکہ کبھی کبھار بد زبانی، اور جو ہے کسی پر تکذیب کا اتہام، کسی پر کچھ اور، ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ایک طرح کا منافرت کا جو ماحول تھا، اسی تناظر میں مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ، یعنی آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی نیک نیتی، آپ کی پاکطینت، آپ کی صالحیت سے آپ اتنا متاثر ہوئے اس مدرسہ سے، مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ اپنے علاقے کے ایک ڈھیٹ سلفی عالم دین، ایک اہل حدیث عالم دین، آپ سے متاثر لے کر کے آپ نے یعنی یہ سوچا کہ ایک ایسے مدرسے کو قائم کیا جائے، اس لیے کہ مدارس کا جال تو پھیلا ہوا تھا، مدارس تو کافی تھے، مدارس میں ایک مدرسے کا اضافہ کرنا یہ آپ کو کبھی مقصود نہیں تھا۔ مقصود یہ تھا کہ ایک ایسے مدرسے کو جو ہے قائم کیا جائے جس میں یعنی سبھی مسلمان بچے آ کر کے پڑھیں، مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے، فروعات سے کو مسئلہ بنائے بغیر آپس میں مل جل کر کے رہیں، ایک دوسرے سے متعلق احترام کا جو پہلو ہے، عزت کا جو پہلو ہے، اور جو ہے حسن ظن کا جو پہلو ہے، معذور جاننے کا جو معاملہ ہے، اس کو روا رکھے، اس کو پیش نظر رکھے، اور احناف بھی پڑھیں، اہل حدیث طلبہ بھی پڑھیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ علماء اہل حدیث کو بھی بحیثیت مدرس لا کر کے رکھیں، علماء احناف کو بھی بحیثیت مدرس لا کر کے رکھیں۔ یہ سب آپ کے دل و دماغ میں ایک خیال کے طور، ایک تصور کے طور پر تھا، آپ نے اس کو دل میں رکھ کر کے ایک مدرسہ قائم کرنے کی آپ نے ٹھانی۔ اس سلسلے میں آپ نے کافی علماء سے مشورے کیا، آپ نے استخارہ کیا، اور آپ نے اس ماحول سے متاثر ہو کر کے کیسے مسلمانوں کو بچایا جائے، کیسے ایک انہیں متحد کروایا جائے، کیسے ایک دوسرے کے قریب کروائیں، اس کے پیش نظر آپ نے ایک مدرسے کو قائم کیا۔ آپ جن علماء سے متاثر تھے، جن علماء سے آپ نے فیض حاصل کیا، ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے جو میں اس سے جوڑ کر کے بتا رہا ہوں کہ جو ہے مولانا فقیر اللہ پنجابی مدراسی بنگلوری، مولانا اسحاق بھٹی کی اصطلاح میں رحمہم اللہ اجمعین، یہ ایک خاص مناسبت سے بنگلور آئے تھے اور بنگلور ہی میں رہ گئے، آپ کی بڑی خدمات ہیں، بہت متاثر ہوئے، یہ بھی ایک بڑے سلفی عالم دین ہیں۔ کاکا عمر رحمہ اللہ آپ سے بھی متاثر ہوئے، اور یہ سب ایسے علماء ہیں جو سنجیدہ علماء تھے،
جو آپ نے امت کو قریب کرنے کی کوشش کی، ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش کی، چاہے مولانا فقیر اللہ پنجابی ہوں، مولانا عبدالجبار غزنوی ہوں، مولانا ثناء اللہ مرسری ہوں رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے ہمیشہ سب کو قریب کرنے کی کوشش کی، سب سے مل کر جل کر کے رہنے کی کوشش کی۔ اسی تناظر میں اس مدرسے کا قیام ہوا ہے۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یعنی روشن کمپنی میں جو آپ ایک حصہ دار تھے اور آپ ایک باعزت شریک تھے اور ایک اعلیٰ منصب کے اعلیٰ حصے پر آپ فائز تھے، آپ نے وہاں کے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو افراد تھے ان کے ساتھ مل کر کے آپ نے ایک مدرسہ قائم کرنے کی آپ نے ٹھانی، اور اس کے لیے باضابطہ ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ آپ تصور کر کے دیکھیے کہ ایک عظیم ادارے کی بنیاد پڑنے والی ہے، اس کے لیے میٹنگ کہاں ہو رہی ہے؟ ایک کمپنی میں، روشن کمپنی جو کہ چمڑے کی کمپنی ہے، ایک کمپنی میں جہاں پر جو ہے صبح سے شام تک کام کاج ہو رہا ہوگا، صبح سے شام تک حساب کتاب ہو رہا ہوگا، صبح سے شام تک کہاں بھیجنا ہے، کہاں سے کیا مال آیا ہے، کہاں جانا ہے، یہی چیزیں ہوتی رہی ہوں گی۔ اتنی افراتفری اور اتنی دنیا داری اور اس قدر جو ہے مطلب ایک گرما گرمی کا جو ماحول، اور چھوٹی نہیں ایک بڑی کمپنی ہے اور صرف ملکی سطح پر نہیں عالمی سطح پر کام کرنے والی کمپنی ہے، اس کمپنی میں اتنی سنجیدگی، اتنی دیانتداری، اتنی دینداری اور اتنی دین پسند لوگ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت میں اتنے مگن لوگ کہ ان افراد نے اس کمپنی کے ایک حصے میں بیٹھ کر کے یہ میٹنگ کی کہ جو ہے ایک جو ہے مدرسہ قائم کرنا ہے۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک مانے جانے تاجر ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو خوب مال عطا کیا تھا، خوب مال عطا کیا تھا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے آپ کو کتنا مال عطا کیا تھا۔ آپ صرف تصور کر کے دیکھیں، گڑھامبور جو لوگ نہیں گئے ہیں، عمر آباد نہیں دیکھے ہیں، وہ کسی مناسبت سے کبھی موقع دیکھ کر کے کسی جلسہ وغیرہ میں شریک ہونے کی کوشش کریں اور دیکھیں، اور جو ہے ضرور جو ہے زیارت کریں اس کی۔ واقعتاً جو ہے ایک روحانیت والا علاقہ ہے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد جس علاقے میں ہے، آپ دیکھیں کہ جو پہاڑوں کے دامن میں اتنی بڑی زمین کا جو حصہ ہے وہ آپ نے خریدا، کہاں سے کہاں تک اس کا رقبہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک گھر بنایا اپنا، آپ جو ہے مسجد بنائی اور جو ہے ایک بنگلہ بنایا، آپ نے کچھ زمین صاف کر کے لوگوں کو بسایا، اپنے رشتہ داروں کو بسایا، عام مسلمانوں کو بسایا، غیر مسلمین کو بسایا، لوگوں کو مفت زمین دیا آپ نے، جو لوگ گھر نہیں بنا سکتے تھے بنانے کے لیے آپ نے ان کو سپورٹ کیا، ان کی مدد کی، تعاون کیا ان کو آپ نے۔ تو کاکا محمد عمر رحمہ اللہ مالی اعتبار سے بہت مضبوط، تنے تنہا آپ نے زمین کا اتنا بڑا حصہ خریدا جو تصور سے جو باہر ہے۔ آپ جو ہے یعنی اپنے دل میں ٹھان لی کہ جو یہاں پر ایک مدرسہ بنانا ہے، وہ آپ چونکہ وہ زمین پوری آپ کی تھی، آپ نے گھر بنایا، آپ نے مسجد بنائی، آپ نے لوگوں کو بسایا، آپ کے نام سے ہی وہ علاقہ جو ہے مطلب موسوم ہوا، یعنی عمر آباد کے نام سے۔ پھر جو روشن کمپنی کی جو میں بات کر رہا تھا، روشن کمپنی میں بیٹھ کر کے یعنی اس میں ایک جلسہ منعقد ہوا کہ جو ہے ایک ادارے کو قائم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کے جو جذبات تھے، جو درد تھا، اور جو ہے ایک دینی ادارہ قائم کرنے سے متعلق جو آپ کی تڑپ تھی، اس میٹنگ میں جو آپ نے ایک خطاب کیا، اس میں جلال عبدالکریم جو اس کے صدر تھے، ان کی صدارت میں جو پروگرام ہوا، آپ اس میں موجود تھے، آپ کا خطاب رہا، شہر کے جو ہے دیگر شہری لوگ موجود تھے، بڑے لوگ موجود تھے، تاجر لوگ تھے، کچھ علماء تھے، ان کے سامنے جو آپ نے خطاب کیا وہ خطاب میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ انہوں نے جو چمن جامعہ کے باغبان اس میں بھی اس خطاب کو ذکر کیے ہیں، اور یہ جو نقوش جامعہ ہے اس میں بھی وہ خطاب موجود ہے، وہ خطاب میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک سطر میں یعنی ان کی ایک بول میں کتنا درد ہے، کتنا احساس ہے، آپ ذرا دیکھیے۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کا جو خطاب ہے، آپ دیکھیے کہ نقوش جامعہ، یہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے چھپی ہے، بآسانی مل جائے گی، چمن جامعہ کے باغبان، اس میں بھی وہ خطاب موجود ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لے سکتے ہیں۔ آپ خطاب دیکھیں، وہ کہتے ہیں، جو خطاب ہوا کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کا، کہ میری عمر کا ایک بڑا حصہ محض دنیاوی کاروبار میں صرف ہوا اور مجھ سے کوئی کام حسنات جاریہ نہیں ہو سکا۔ یہ محض میری غفلت تھی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے بے انتہا دنیاوی نعمتوں سے مجھے مالا مال کیا، جس کا شکریہ کسی طرح مجھ ذرہ ناچیز سے ادا نہیں ہو سکتا، مگر ایک عرصے سے میرا دل مجھ کو ابھار رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ شکریہ بطور حسنات جاریہ دنیا میں ادا کر دوں۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے آپ کو اتنے مال سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے، یا جو اب تک کی غفلت رہی ہے
کہ دین سے متعلق ایک کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوا ہے، حسنات جاریہ سے متعلق کوئی کام نہیں ہوا ہے، اس سے متعلق جو آپ کو غفلت کا جو احساس ہوا ہے، اس کی بھرپائی اور انجبار کیسا ہوگا؟ آپ ذرا دیکھیے، آپ نے کیا کہا؟ بڑے غور و فکر کے بعد شرعی ہدایات کی روشنی میں ایک دینی درسگاہ کا قیام میرے شعور میں بیدار ہوا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب دیکھیں، اسلامی تاریخ اور علماء کرام کی ہدایتوں سے بات واضح ہوئی ہے کہ صحیح مذہبی تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جس قدر عام ہوگی اسی قدر مذہب کو ترقی اور مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا، اور اس کے برعکس دینی تعلیم جس قدر کم ہوگی اسی قدر مسلمان ادبار و تنزل سے دوچار ہوں گے۔ بے علمی کی وجہ سے دنیا اسلام میں مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بھی ہے۔ عبادات، مذہبی معاشرت، حسن اخلاق اور حسن خاتمہ، ان سب باتوں کے اصل صحیح مذہبی تعلیم ہے، جس کا اجرا ہر شہر و ہر خانہ ہر قریے میں بے حد ضروری ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے اشاعت اسلام کا مستحسن اور نفع بخش ذریعہ ہے۔ یہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ نے جو ہے اس خطاب میں انہوں نے کہا تھا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے جو کاکا محمد عمر رحمہ اللہ نے کہا۔ دیکھیں، اللہ نے آپ کو دولت بہت عطا کی تھی، بہت پیسہ عطا کیا تھا، لیکن آپ نے ان پیسوں سے ظاہر طور پر ایک محض اسپتال بنا کے بھی چلے جاتے، کوئی طبیہ کالج بھی بنا کے چلے جاتے، کچھ جو ہے ہندسہ کا کچھ کالج بنا کے چلے جاتے، کچھ رفاہی امور کے لیے کچھ اور کچھ کو آپ کو دیتے، کچھ کر دیتے، لیکن آپ نے سمجھا کہ حسنات جاریہ کے لیے سب سے بہتر ذریعہ شرعی علم کی نشر و اشاعت ہے۔ شرعی علم کی نشر و اشاعت سے بڑھ کر کے کوئی حسنات جاریہ، اس سے بڑا کوئی حسنات جاریہ نہیں ہے۔ دیگر بھی حسنات جاریہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کتنا عظیم کام لیا، سبحان اللہ۔ آج آپ دیکھیے، بالخصوص جنوبی ہندوستان میں مسجدوں میں مسجد میں محراب میں اور مسجد کی ممبر و محراب میں، مدارس میں آپ دیکھیے، دیگر امور میں آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس اخلاص کا نتیجہ رکھا کہ جو ہے ہر جگہ پر یہاں کے مستفیدین آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ اخلاص کا نتیجہ ہے، سبحان اللہ۔ ویسے جو ہے یہاں کے مستفیدین، یہاں کے فارغین ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر دیگر ممالک میں، یہ دراصل ایک اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسوں کو شرعی علم کے لیے آپ نے لگایا۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ نے اپنے پیسوں کو شرعی علم کے جو لگائے ہیں، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اور دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، آپ نے بھی بہت دلچسپ بات اس سلسلے میں کہی ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، معارف جو مجلہ تھا 1925 کا شمارہ، اس میں آپ نے لکھا، ان کے حوالے سے یہ کتاب میں ہے، دیکھیے اس کا صفحہ نمبر 24 ہے، نقوش جامعہ میں کہتے ہیں کہ مولانا سید سلیمان ندوی نے عمر آباد کی تعمیر اور جامعہ کے قیام کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ کن الفاظ میں؟ کہتے ہیں کہ ایک اور مسلمان تاجر نے جو اہل حدیث ہیں، یعنی حاجی عمر صاحب نے اپنے وطن گڑامور میں عمر آباد ایک نئی آبادی قائم کر کے خود تنہا اپنے صرفے سے ایک مدرسہ دارالسلام قائم کیا ہے، جس کی عمارت، سرمایہ اور اخراجات کے وہ تنہا کفیل ہیں، اور تنہا کئی لاکھ کا سرمایہ اس کے لیے وہ مہیا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی ایک بڑا پیسہ آپ نے اس کے لیے لگایا۔ اتنا ہی نہیں، کاکا عمر رحمہ اللہ نے اس ادارے سے متعلق جو سوچا، جو کیا آپ نے، یعنی پیسوں کی اگر بات آتی ہے تو میں ایک اور چیز آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا، آپ کا انتقال ہوا 1927 دسمبر میں، بروز منگل۔ اس وقت آپ نے اپنے بچوں کو جو وصیت کی وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ دیکھیے آپ نے کیا کہا کہ اپنے بچوں کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کر کے آپ نے کہا آپ کے بچے کون ہیں وغیرہ، میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اس میں آپ نے کہا کہ دیکھو یہ مدرسہ ہے، اس کی خدمت کرنا، علماء اکرام کا لحاظ رکھنا، یہ اللہ کی امانت ہے جو میں تمہارے ہاتھوں میں دے کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اگر کوتاہی کرو گی تو میں اللہ کے سامنے تم سب کو پکڑوں گا۔ یہ اپنے بچوں سے آپ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وصیت میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اتنی دولت ہے، میری اتنی زمینیں ہیں، میری کمپنی میں جو ہے میرا یہ معاملہ ہے، ان سب کے علاوہ آپ نے اس ادارے کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھا، اس ادارے کو آپ نے مقدم رکھا۔ بلکہ مولانا سید صبغت اللہ بختیاری علیہ الرحمہ کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ کاکا مولانا صبغت اللہ بختیاری رحمہ اللہ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اوائلین اساتذہ میں سے ہیں۔ وہ کاکا محمد اسماعیل رحمہ اللہ کے حوالے سے بتاتے ہیں، کاکا محمد اسماعیل رحمہ اللہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کے جو ہے بڑے فرزند ہیں۔ 1958 50 پر 8 جو ہے عیسوی سن وفات ہے آپ کا۔ کاکا محمد اسماعیل صاحب فرماتے تھے کہ لاکھوں روپیوں کی جائیداد اور لاکھوں کا کاروبار تھا، مگر کسی کے بارے میں ایک حرف تک زبان پر نہ لائے، بلکہ صرف مدرسہ مدرسہ کہتے رہے اور اللہ کا نام لے کر کلمہ طیبہ پڑھا اور اللہ کے پاس چلے گئے۔
یعنی کاکا محمد عمر رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا کل سرمایہ، یعنی اپنی زندگی کا جو بڑا سرمایہ آپ نے اس ادارے کے لیے لگایا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے لیے رکھا، لیکن جو ہے بڑا معاملہ، اور ہمیشہ آپ کی زبان پر یہ جامعہ دارالسلام عمر آباد رہا۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے متعلق جیسے کہ میں نے کہا کہ جو پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی، میں وہیں پر آتا ہوں بتانے کے لیے کہ 1924 دسمبر کا مہینہ اور تاریخ تھی 6 دسمبر 1924 کو جو ہے یہ روشن کمپنی کے ایک ہال میں یہ ایک بیٹھک منعقد ہوئی، اس میں ساری باتیں ہوئیں، یہ طے پایا، اور اس میں جو ہے مدرسے کے ناظم کون ہوں گے، مولانا فضل اللہ مدراسی تھے رحمہ اللہ، وہ تھے، دیگر کچھ اصحاب علم تھے اور کچھ دیگر افراد تھے، ان سب کے سامنے جو ہے معاملہ جو ہے طے پایا ہے۔ کچھ جو ہے مدرسے سے متعلق کچھ امور وغیرہ بھی بیان کیے گئے، اور اس کا یہ تھا ہفتے کا دن، اور اس کا جو دوسرا دن تھا یعنی 7 دسمبر 1924 کو مستقل تعلیم شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، کچھ طلبہ کو رکھ کر کے اس میں جو ہے کچھ متعدد اساتذہ تھے، اور مدرسہ لطیفیہ کے جو ہے مطلب یعنی سجادہ نشین تھے، ان کی صدارت میں جو ہے وہاں پر پروگرام منعقد ہوا۔ یہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کے گھر کے اندر طے پایا، آپ کے گھر میں تعلیم کا آغاز ہوا، گھر کے ایک حصے میں تعلیم کا آغاز ہوا، اور تعلیم جو ہے باقاعدہ شروع ہو گئی، اور ایک سال کے بعد 1925 مارچ کا مہینہ، غالباً 12 مارچ ہے 1925 میں، یعنی امتحان بھی ہوا، اور امتحان بھی آپ کے گھر کے ایک حصے میں ہوا، اور نگرانی بھی جو ہے آپ نے نگران میں آپ بھی رہے، جو ہے ممتحن بھی جو ہے لائے گئے، اور نتیجہ جو ہے نکالا گیا کہ طلبہ کو کیا پڑھ رہے ہیں، کون کیسے پڑھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں کافی خوش آئند اور جو ہے تسلی بخش جو ہے نتیجہ سامنے آیا۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد کی جو پہلی اینٹ تھی، اور جو ہے اس کی بالکل نیا معاملہ تھا، اور جو کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کا جو گھر ہے اس کے بغل میں جو ہے مسجد ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مستقل ایک عمارت بھی تعمیر جو ہے شروع ہو گئی تھی، اور جو ہے اس کی تکمیل بھی ہوئی الحمدللہ، طلبہ وہاں جو ہے پڑھنے لگے۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کا انتقال تو 1927 دسمبر کا مہینہ تھا، بروز منگل 1927 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ یعنی جیسے میں نے کہا کہ آغاز ہی سے نہایت سنجیدہ، ذہین و فطین، اور جو ہے معاملہ داری میں نہایت عمدہ، عدل و انصاف، اور پھر قلبی اعتبار سے بہت ہی نرم دل، لیکن جو ہے تجارتی امور میں بہت ہی سنجیدہ اور بہتر انداز میں معاملے کو نمٹنے والے۔ دھوکہ نہ دینا ایک بہت دور کی بات ہے، دھوکہ کھانا بھی جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ انسان کی نادانی اور اس کے ناقص عقل پر دلالت کرتی ہے، تو دھوکہ کھانے سے بھی جو ہے اس سے متعلق بھی آدمی بچا رہے، یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہے، ایک مومنانہ صفات میں سے ہے۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ روزانہ جو ہے کچھ نہ کچھ لکھا کرتے تھے، آپ کی اپنی ایک ڈائری تھی، اور سب چیزیں آپ ضبط تحریر لایا کرتے تھے۔ ایسے میں استاد محترم مولانا اسلم شاد عمری رحمہ اللہ نے نقوش جامعہ میں آپ کے سوانح حیات سے متعلق جو پہلا باب ہے، اس میں آپ کی ایک ڈائری کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن آپ کی زندگی کا بڑا حصہ رہا ہے 1864 سے لے کر 1927 تک۔ جس ڈائری کا ذکر ہے اس میں 1918 سے 1921 تک تقریباً 3 سال کا کچھ عرصہ جو ہے 3-4 سال کا کچھ عرصہ ہے، اس میں وہ ڈائری سے متعلق آپ نے ذکر کیا ہے، آپ نے کہا بھی ہے کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، پینسل سے باتیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ باتیں جو ہے قلم سے لکھی ہوئی ہیں، جہاں بھی آپ جاتے روزانہ کی باتیں لکھتے، اس میں آپ کا کردار کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ قلبی اعتبار سے کس نوعیت کے انسان ہیں، دینی نقطہ نظر سے آپ کا اللہ رب العالمین سے کیا تعلق ہے، اور پھر شاعر اسلام کی عظمت اور اپنے گھر سے متعلق یا دین کی نشر و اشاعت سے سب چیزیں اس میں جو ہے ایک حد تک سامنے آ جاتی ہیں، جسے تفصیل طلب ہو اس میں سے پڑھ لیں۔ میں کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ تجارتی نقطہ نظر سے آپ جو ہے مطلب بالکل بااصول انسان تھے، اور ایک ضابطے کے ساتھ آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے منڈی کو اکیلے جاتے اور گرجدار انداز میں گفتگو کرتے، جلال ہوتا آپ کے چہرے پر، اور جو ہے ایسی معلوم ہوتا کہ وہ ایک آپ کسی بھی غصہ کر رہے ہیں، معاملہ داری میں آپ بالکل واضح معاملے کو اختیار کیا کرتے تھے۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ جزائے خیر دے، آپ باہر ممالک بھی گئے، آپ نے جو ہے مطلب وہاں پر بھی آپ نے تجارت کے غرض سے گئے، اور اس میں اپنی اوصاف کی تکبر کی نفی، اور جو ہے تواضع کی اہمیت، اور خود کو کوسنا، خود کو اللہ سے جوڑنا، دیگر امور سے متعلق ہر باب میں آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ یہ سب آپ کی ڈائری سے ہمیں ملتی ہیں۔ اپنے بچوں سے متعلق آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، آپ نے اپنے بچے کی جو ہے مطلب شفا یابی کے طور پر حج کو بھیجنے کا آپ نے ارادہ کیا، یا آپ کی دین اور آپ کی مالیت میں استحکام، ہر دو اعتبار سے باتیں اس میں سامنے آتی ہیں۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ جو ہے کاکا بہاؤالدین کی جو 3 اولاد تھے، کاکا عمر اور کاکا عبد المجید، کاکا عبد الرزاق،
کاکا عبدالرزاق سے متعلق کافی معلومات ملتی ہیں جامعہ دارالسلام عمر آباد سے متعلق۔ آپ کے نقش قدم پر تھے، آپ کے شانہ بشانہ تھے، آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چل رہے تھے۔ کاکا عمر رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد جو ہے یہ بار گراں کاکا عبدالرزاق رحمہ اللہ پر آیا، اور آپ اپنے بھتیجے یعنی کاکا عمر رحمہ اللہ کے جو 3 اولاد ہیں، کاکا اسماعیل آپ کے بڑے فرزند ہیں، کاکا ابراہیم آپ کے دوسرے فرزند ہیں، کاکا اسحاق آپ کے تیسرے فرزند ہیں۔ یہ تینوں فرزندان اور پھر ان تینوں فرزندان کی جو اولاد ہیں، بالخصوص کاکا اسماعیل رحمہ اللہ کے جو 3 فرزندان ہیں، کاکا رشید اور کاکا عمر ثانی اور کاکا اسماعیل حفظہ اللہ، کاکا اسماعیل عمری کاکا سعید عمری حفظہ اللہ، جو موجودہ معتمد جامعہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاکا عمر رحمہ اللہ کا جو درد تھا، جو تڑپ تھی، جو فکر تھی دارالسلام کو لے کر کے، اس کے منہج کو لے کر کے اور اس کے سبھی امور کو لے کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ان کے آل اولاد، ان کے احفاد میں اللہ رب العالمین نے سبھی چیزیں منتقل فرمائی ہیں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ کاکا عبدالرزاق رحمہ اللہ جو آپ کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں، آپ نے ہندوستان کا دورہ کیا، اور آپ نے مولانا فضل اللہ مدراسی رحمہ اللہ کی رفاقت میں آپ نے چنندہ اساتذہ کو جامعہ دارالسلام عمر آباد لے کر کے آئے، فن کے ماہرین کو لے کر کے آئے، اور جو ہے ہر مکتب فکر کے اساتذہ کو لے کر کے آئے۔ سب ایک چھت کے نیچے مل جل کر کے رہنے لگے، اور ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو ماننا، اور ایک دوسرے کے سلسلے میں عذر تلاش کرنا، اس کا اثر بھی جو ہے طلبہ پر پڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاکا عمر رحمہ اللہ کے جو فرزندان ہیں، کاکا اسماعیل ہیں، آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے متعلق جو خدمات انجام دی ہیں، آپ پڑھیے گا، وہ مستقل ایک شخصیت ہے، ان کا اپنا جو ترجمہ حیات ہے وہ پڑھیں گے تو ان کا اپنا ایک کردار ہے۔ ایک لمبی مدت آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے لیے لگائی، 1958 تک آپ جو ہے منصب پر رہے، آپ نے سنبھالا، آپ نے اس کو آگے لے کر کے گئے۔ ان کی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں فی الحال نہیں بیان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے موضوع سے خارج ہے، وقت بھی بہت ہو چکا ہے۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کی جو زندگی ہے، اس مشن کو لے کر کے ہر پہلو سے آگے بڑھنا، آپ کاکا اسماعیل رحمہ اللہ کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں، اور ان کے جو فرزند ہیں، ان کے جو دوسرے بھائی ہیں کاکا یعنی ابھی جو کاکا عبدالرزاق اور پھر جو کاکا اسماعیل رحمہ اللہ، بھی متعدد علماء سے آپ نے ملاقات کی، نصاب بنانے کے طور پر۔ آپ دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا سنان امرتسری رحمہ اللہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند سے، اور اسی طرح سے مولانا سید سلیمان ندوی قابل ذکر ہیں، ان سب اصحاب علم سے آپ نے ملاقات کی، اور جو ہے ایک نصاب جو ہے ترتیب دیا۔ 1933 کو سب سے پہلا جو دفعہ جو ہے وہ فارغ ہوا، پہلی بیچ نکلی، اور 1937 میں جو ہے اس کا جلسہ دستار بندی جو ہے منعقد کی گئی، ایک جلسہ دستار بندی جو ہے منعقد کیا گیا۔ ساتھ میں ایک بات یہ بھی بتانی ہے مجھے آپ کو کہ جو ہے کاکا عمر رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد آپ کے جو دوسرے فرزند ہیں کاکا ابراہیم رحمہ اللہ، آپ نے ہندوستان بھر کا جو ہے دورہ کیا، آپ نے ایک عمارت تعمیر کی اور اپنے والد کے نام پر جو ہے اسے موسوم کیا، عمر لائبریری، جو ایک باغیچے میں ہے، اور جو ہے ایک خوبصورت عمارت، اور دنیا بھر کی کتابیں آپ نے اس میں جمع کی، اردو زبان میں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، تمل اور انگریزی زبان میں۔ جن اصحاب علم نے جامعہ دارالسلام عمر آباد کا دورہ کیا ہے، کچھ اصحاب علم کے نام آپ نے لکھے ہیں چمن جامعہ کے باغبان میں، اس میں نقوش جامعہ میں آپ دیکھ لیجئے، مولانا سید داؤد غزنوی، مولانا جو عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ کے فرزند ہیں، عظیم المرتبت عالم دین ہیں، مولانا اسحاق بٹی رحمہ اللہ نے ان کا سوانح حیات لکھا ہے۔ اسی طرح سے مولانا احتشام الحق صاحب اور بابا اردو مولانا عبدالحق صاحب، مولانا عبدالحی فاروقی صاحب جو جامعہ ملیہ کے جو ہے سابق شیخ و تفسیر رہے ہیں۔ اسی طرح سے مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی، دیگر اصحاب علم نے جنہوں نے بھی کچھ مصری علماء باہر سے بھی آ کر کے جو اس مکتبے کو دیکھا، اس سے متعلق ان کی جو تاثرات کیا ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کے جو فرزندان ہیں کاکا اسماعیل نے، انہوں نے جس انداز میں جامعہ کو آگے لے کر کے بڑھے اور جو ہے تعارف کروایا، اور جس ہمت اور بلند حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے، اور پھر وہاں کے اپنے فارغین کو، اپنے بچوں کو آپ نے ان کی صلاحیتوں کے مطابق تصنیف میں، تدریس میں، اور جو ہے علماء سے اکتساب کے لیے دیگر علاقوں کو صرف خاص سے آپ نے بھیجا، طلبہ کو آپ نے تیار کرایا، چھوڑا نہیں آپ نے طلبہ کو، جمع کے رکھا اپنے پاس۔ اور آپ کے ایک تیسرے فرزند جو کاکا اسحاق ہیں، ان کی جو بے لوث خدمت ہے جامعہ دارالسلام کے لیے، اس سلسلے میں استاذ محترم مولانا حافظ الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے ایک قصہ لکھا ہے۔ آپ نے کہا کہ 1975 آپ کا سن وفات ہے، 1972 یا 73 میں جو حج کے لیے گئے تھے،
کہا کہ میدان عرفات میں آپ جو ہے ایک لمبی مدت آپ نے وقت لگایا، جو ہے عرصہ سے آپ دعا کرتے رہے۔ استاد محترم نے کہا کہ جو ہے ابھی چلنے کا وقت ہے، تو کہا کہ جو ٹھیک ہے مجھے کچھ دعا کر لینے دیجئے۔ یہ کاکا اسحاق کی بات ہے رحمہ اللہ۔ آپ نے کہا کہ اب تک تو دعا ہی کر رہے تھے۔ کہا کہ جو اب تک جو دعا کر رہا تھا، جو میں نے وقت سے دعا کر رہا تھا، وہ تو دارالسلام کے لیے دعا کر رہا تھا، اب مجھے اپنے لیے کچھ دعا کرنا ہے۔ اندازہ لگائیے ان کا جو درد ہے، ان کی جو تڑپ ہے، ان کی کاکا خاندان کے سبھی افراد آپ دیکھ لیجئے، معدود چند کی کوئی بھی اس میں باضابطہ سند یافتہ عالم نہیں ہے، لیکن سب علم دوست ہیں، کتابوں سے آپ کا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ ان سب کے سوانح حیات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سب علماء ہیں، اتنی علم دوست علماء کی ساتھ رہنے والے، اور علمی اعتبار سے اپنے اندر ایک وزن رکھنے والے، اور پھر علماء کے ساتھ مل جل کر کے رہنے والے، اور دارالسلام کے لیے ان کی جو خدمات رہی ہیں آپ دیکھیں 100 سال ہو چکے ہیں۔ ہجری تاریخ کے اعتبار سے 1443 ہے، 1343 کو یہ مدرسہ قائم ہوا، 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 100 سال میں آپ دیکھیں کہ یہ مدرسہ کس درجے کا مستحکم ہے۔ میں نے ایک تجزیہ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 100 سال کے عرصے میں اس مدرسے سے متعلق جو مناصب ہیں، ایک منصب ہے صدر کا، آپ دیکھیں صرف اور صرف جو ہے 7 صدور ہیں، اور جو 7 صدر ہیں وہ باحیات ہیں۔ یعنی 100 سال میں ایسا نہیں کہ افراتفری کر کے جو ہے ایک 50 صدر رہے ہوں، اختلاف ہوا ہو، پھوٹ پڑی ہو، یا کچھ اور معاملہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے یعنی 100 سال کے دور میں صرف 7 جو ہے اس کے صدور ہیں، ایک انتقال کے بعد دوسرے، یہی اس کا معاملہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب کو باقی رکھا اور ان کا وفات تک باقی رکھا، سب اس کے منہج پر قائم تھے، اس ادارے کے سبھی اصول اور ضوابط کے ساتھ سب چل رہے تھے۔ اور اس ادارے کا ایک دوسرا منصب ہے جنرل سیکریٹری کا۔ آپ دیکھیں 100 سالہ تاریخ میں صرف 4 سیکریٹری اس مدرسے کے رہے ہیں، یعنی 5 نہیں، یہ جو چوتھے ہیں وہ خود 32 سال سے ہیں، جو ہے ہمارے مؤقر، ہمارے محسن کاکا سعید عمری حافظہ اللہ۔ آپ دیکھیں 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، صرف 4 جنرل سیکریٹری ہیں، اور 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، صرف 10 اس کے ناظم رہے ہیں، صرف 10 ہی چہرے ملیں گے آپ کو جنہوں نے پورے 100 سال میں نظامت کی ہے، کوئی 11واں اس کا نمبر نہیں ہے۔ ایسے میں یہ اس ادارے کے استحکام کی دلیل ہے، اس ادارے کی مضبوطی کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہاں جو اساتذہ آئے وہ یہیں کے ہو گئے، یہیں ان کی قبریں، یہیں وہ مدفون ہوئے، ان کے خاندان قبیل، ان کے کنبے یہیں رہے، ان کے پورا گھرانہ یہیں رہا، انہوں نے اسی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جو یہاں کا انتظامیہ ہے، جو یہاں کے اساتذہ ہیں، سب اس سے متعلق جو ہے گہری وابستگی پل پل جو ہے اس کے ساتھ لگے رہے، اور اس سے متعلق جو کچھ اصول و ضوابط ہیں اس رتی برابر پہلو تہی اختیار نہیں کی۔ یہ جو ہے بانی جامعہ کی یقیناً جو ہے اخلاص کی دلیل ہے۔ استاد محترم مولانا حافظ الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے کہا اس ادارے کے 3 اراکین ہیں، ایک یہ کہ اس کے بانی جامعہ اور ان کے اولاد و احفاد، اور دوسرے اس کے محسنین و معاونین، اور تیسرے اس کے اساتذہ۔ یقیناً یہ اس کے اراکین ہیں۔ بقول استاد محترم مولانا حافظ الرحمن اعظمی عمری حافظہ اللہ کہ یہ ادارے کی گویا کہ یہ 4تھا دور چل رہا ہے۔ ایک دور وہ ہے جو کاکا محمد عمر اول کا ہے، ایک دور وہ ہے جو کاکا اسماعیل رحمہ اللہ اور جو ہے آپ کے دیگر اخوان بھائیوں کا، خاندان کے دیگر افراد کا دور رہا ہے۔ تیسرا دور رہا ہے جو کاکا محمد عمر کا دور رہا ہے، ثانی کا، جو 1958 سے 88 تک چلتا ہے، اور 4تھا دور ہے جو 1988 سے فی الحال تک چل رہا ہے۔ بہرحال یہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ رہے۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ سے متعلق میں نے ایک تعارفی طور پر مختصراً میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، تفصیل کے لیے یقیناً ان کتابوں کو پڑھیں۔ میں نے سوشل میڈیا پر جو عامت الناس ہیں، جو جامعہ دارالسلام عمر آباد کے نام سے واقف ہیں، اور کچھ افراد اس کے بانی کاکا محمد عمر اس نام سے واقف ہیں، لیکن کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کی جو شخصی زندگی ہے، ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کا جو کردار ہے، جامعہ کہتے ہیں ان کی جو تڑپ ہے، جب جامعہ کی بنیاد انہوں نے رکھی تو غیر زی زرع زمین تھی، وہ کوئی آبادی نہیں تھی۔ ایسے میں جو ہے آپ نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے، ظاہری اعتبار سے کوئی یہاں پر آ نہیں
نہیں پائے گا، لیکن جس مقصد کے لیے میں نے اس مدرسے کو قائم کیا ہے اللہ رب العالمین ضرور یہاں پر طلباء کو بھیجیں گے، ضرور یہاں پر اساتذہ کو بھیجیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے انا عند ظن عبدی بی کے تحت کہ میرا بندہ میرے تعلق سے جیسے گمان کرتا ہے میں اسی پر اترتا ہوں، اللہ نے وہاں پر بہترین سے بہترین لائق فائق، آپ ان اساتذہ کی زندگی کو پڑھیں گے جو نقوش جامعہ میں قدیم اساتذہ کی بہت ساری اساتذہ کی زندگیاں لکھی ہوئی ہیں، ان کی علمی جو ان کا مستویٰ تھا، ان کا جو کردار تھا، اور جو امت کی ان کا جو درد تھا، یہ سب پڑھیں گے تو آپ لگے گا کہ بالکل عجائب ہیں جو ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دور دراز علاقوں کے طلباء کو یہاں پر بھیجا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں کے طلباء دنیا بھر میں اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ یہ صرف اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کا یہ مجھ پر بھی احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے والد کے دل میں اس بات کو ڈالا کہ جو ہے وہ مجھے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں بطور دین حاصل کرنے کے لیے میں جاؤں، اور میں وہاں پر میں نے پڑھا ہے۔ یہ ایک طرح کا احسان ہے کاکا عمر کا ہو یا ان کی خاندان کا ہو یا جو ہے فی الحال کی معتمر جامعہ کا ہو، اس احسان کو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے یاد رکھا ہے، اور میں مناسب سمجھا کہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ جو ہمارے اس دینی نقطۂ نظر سے ہم سب کے محسن ہیں، ان سے متعلق ہم واقف ہوں، ان سے ہم ان کی زندگی سے ان کی پڑھیں، اور اپنے اندر جو ہے بطور نمونہ کی ان کو ہم نے اپنے سامنے رکھے، جن کو بھی اللہ نے مال عطا کیا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اعلی علیین میں انہیں رکھے، نبی کی رفاقت انہیں عطا فرمائے، کل روز قیامت اللہ رب العالمین انہیں سب کے سامنے انہیں عزت عطا فرمائے، ان کو رفعت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے جو خاندان کے جو افراد ہیں جو اپنے آپ میں فردن ایک جو ہے ستون ہیں، اور ایک جو ہے منفرد جو ہے یعنی خصوصیات کے حامل شخصیتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ فی الحال ان کے خاندان کے جو افراد ہیں جو اس ادارے کے لیے جو ہے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہمت دے، قوت دے، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے وسائل عطا فرمائے، جانثار لوگ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو جگہ ہے فارم ہاؤس، یعنی ہمارے حیدرآباد کے مسجد عباد الرحمن کے ذمہ دار محترم عبداللہ ابن عبد الرشید، یہ ہمہ وقت ہمارے لیے اس کام کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے محترم دوست خلیل صاحب کو اللہ رب العالمین اجر عظیم نوازے، اور میرے شریک درس دکتور پرویز عمری مدنی حفظہ اللہ، اور محمد عمری جو مولانا عبد المالک صاحب کے فرزند ہیں، جنہوں نے کچھ مجھے تحریروں سے متعلق میری مدد کی، تعاون کیا، اللہ رب العالمین ان سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ اللہ رب العالمین میرے والد محترم کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے مجھے دین سکھایا، دین پڑھایا، اور خاص کر میری اہلیہ کو جو ہمہ وقت میرے لیے معاون بنی رہتی ہے، اللہ ان سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔